گزشتہ جمعۃ المبارک پر امام علی مقام امام حسین کی پیدائش کے حوالے سے صرف دو باتیں میں نے آپ احباب کے سامنے رکھی تھی کہ ابھی امام علی مقام دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو خواب کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت سیدہ ام فضل جو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ہیں، آپ کو خواب کے اندر اشارہ دے دیا گیا، اور جب خواب آپ نے حضور کو سنایا تو حضور نے فرمایا کہ چچی پریشانی والی بات نہیں، اللہ میری بیٹی فاطمہ کو ایک خوبصورت اور چاند سے بھی زیادہ حسین بیٹا عطا فرمائے گا۔ تو امام علی مقام کی 5 شعبان المعظم کو ولادت باسعادت ہوئی، 4 ہجری کو، ہجرت کے 4 سال بعد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، گٹی بھی خود اپنے لعاب دہن مبارک سے عنایت فرمائی، کانوں میں اذان بھی خود پڑی۔ یہ 2 باتیں میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک پر آپ احباب کے سامنے رکھی تھی کہ ساری زندگی حضور نے اذان نہیں پڑھی، مگر حسین کے کان میں حضور نے اذان پڑھی۔ 7ویں روز امام علی مقام کا سر منڈوایا گیا، بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کر دی گئی، عقیقہ کر دیا گیا۔ آغوش نبوت میں امام علی مقام امام حسین پرورش پاتے رہے۔ غور فرماؤ کہ وہ بچہ کتنی عظمتوں والا ہے کہ آغوش نبوت میں ہے، اپنے نانا کی گود میں ہے، اور رب کا قرآن نازل ہو رہا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ جن بچوں کی پیدائش کے بعد پورا قرآن اس سینہ اقدس پر نازل ہو جس کی آغوش میں حسن و حسین بیٹھے ہیں، تو سوچو ان بچوں کی پختگی کا عالم کیا ہوگا، ان کے ایمان کا، ان کے عقیدے کا عالم کیا ہوگا، اللہ کی توحید اور رسول کی رسالت پر ان کا کس قدر پختہ یقین ہوگا کہ جنہوں نے زندگی ہی وہاں بسر گئی، جنہوں نے پرورش ہی وہاں پائی، تربیت ہی وہاں پائی جہاں پر رب کا قرآن نازل ہوتا ہے۔ ان ہستیوں کا کیا کہنا۔ میرے اور آپ کے بچے پلتے ہیں کارٹونوں میں، ٹی ویوں میں، ٹیلی ویژنوں میں، موبائلوں میں۔ آج کل تو ماحول بہت ہی خراب ہو گیا، بچہ پیدا بعد میں ہوتا ہے، موبائل اس کے لیے پہلے رکھا ہوتا ہے، بازار سے کارٹون اس کے لیے ہم پہلے خرید کر لاتے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے بچے ہیں، لیکن ان بچوں کے بارے میں ذرا سوچو۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کیسے مان لیں کہ حسن و حسین کی یہ شان ہوگی، ان کا یہ مقام ہوگا، کیسے سجدہ لمبا ان کے لیے کر دیا گیا، کیسے ان کے لیے خطبہ چھوڑ دیا گیا، کیسے رسول نے کندھوں پر بٹھا دیا، کیسے حسین نے مرنے کے بعد نوکے نیزہ پر قرآن سنا دیا۔ میں نے کہا تو اپنے بچوں کو دیکھ کے بات کرتا ہے، جس بچے نے پرورش ہی نزول قرآن کے اندر پائی ہو، وہ بچہ پھر مرنے کے بعد نوکے نیزہ پر قرآن سنایا کرتا ہے، وہ پھر نوکے نیزہ پر قرآن سنایا کرتا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے بچے نہیں ہیں، یہ وہ بچے ہیں کہ جن کی تربیت ہی رب کے کلام کے اندر ہو رہی ہے، رب کا کلام نازل ہو رہا ہے اور بچے پرورش پا رہے ہیں۔ فرق ہے زمین و آسمان کا۔ کہتے ہیں ہم کیسے مان لیں، کیسے مان لیں کہ ہزاروں کے لشکر کے سامنے حسین ڈٹ گیا۔ بھائی ڈٹے کیسے نہ، حسین پختہ کیوں نہ ہو، حسین مضبوط کیوں نہ ہو کہ رسول اپنے لعاب دہن سے گٹی عطا فرما رہے ہیں، اور جو خصلتیں، جو عادتیں، جو خوبیاں اللہ نے اپنے حبیب کے اندر رکھی ہیں، وہی خوبیاں حسین کے اندر آ گئی ہیں۔ ساری زندگی اللہ کا رسول باطل کے آگے نہیں جھکا، تو حسین بھی کبھی باطل کے آگے نہیں جھکا۔ یہی سمجھ لو کہ یہ ایک چیز مساوی ہے
کہ اللہ کے رسول نے بھی بہت ساری مشکلات کا سامنا کیا، بہت ساری مصیبتوں کا سامنا کیا، لیکن باطل کے آگے کبھی سر نہیں جھکایا، اور حسین نے بھی جان قربان کر دی مگر باطل کے آگے سر نہیں جھکایا۔ بتا دیا کہ رسول کی گھٹی اور رسول نے جو کانوں میں اذان پڑی تھی اس کا حق حسین نے کربلا میں ادا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن نازل ہو رہا ہے، حسن و حسین پرورش پا رہے ہیں۔